اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، المقیت، توانائی بخشنے والا، میرے رب کی ذات، میرے رب بلند والا، اور جو میرا بہن بھائی حصول مقصد کے لیے خالی مٹی کے پیالے میں، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ یا مقیت پڑھ کر دم کرے گا تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کے اندر پانی بھرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پانی بھر کے آپ پیئیں گے، آپ کا دل روشن منور ہو جائے گا، اور آپ جو بھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ یہ عمل لازمن کیجیے گا۔ پانی مٹی کا پیالہ لے لیجیے گا، شیشے کا گلاس، دوسرا گلاس، کوئی ایسا چیز نہ لیجیے گا، مٹی کا پیالہ جس کو خالص آب خورا بھی کہا جاتا ہے، مٹی کا پیالہ آپ لیں گے، اس میں پانی بھریں گے۔ اسی کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک ٹرے لے لینی ہے، چھوٹی سی ہو، جیسے ایک بول لے لیں آپ، سٹیل کا ہو، ٹھیک ہے، سلور یا سٹیل کا ہو، لوہے کا نہ ہو، ٹھیک ہے، سلور یا سٹیل کا بول لے لیجیے گا۔ اپنے پاس جب پڑھائی کریں وہ اپنے پاس رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ پڑھائی کرتے کرتے آپ اس کے اندر پھونک بھی مارتے رہیے گا، اور صرف اپنے 11,000 مرتبہ یا مقیت کی تسبیح پڑھنی ہے تہجد کے ٹائم، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں جو توبہ کے ہیں، وہ نفل پڑھیں گے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ، حصار قائم کر کے آپ پڑھیں گے تاکہ کوئی بھی آپ کو زیرو یا روحانی مخلوق تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پانی پہ پڑھ کر جب بھی جیسے آپ پڑھ لیں گے تصویر، تب پھونک مار کے پانی سائڈ پہ کر دیجیے گا۔ دیکھیے گا کہ 3 دن یا 7 دن کے اندر اس پانی میں حرکت شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ پہلے پانی میں حرکت ہوگی، پھر پانی میں ابال سا آنا لگے گا، اور پھر دیکھیں گے ایک پری اس پانی کے فوارے کے اوپر فوارا ٹائپ بن جائے گا، اور وہ صرف آپ ہی کو نظر آئے گا، جس وقت کسی اور نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا عمل ٹوٹا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے عمل کو کسی عملیات کی دنیا میں سب سے پہلی جو شرط اور قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رازداری۔ اگر آپ نے رازداری نہ کی اور کسی نے دیکھ لیا، فوراً آپ کا سارا عمل ستیاناش ہو جائے گا، اور کبھی بھی اس عمل کا فیض آپ کو اللہ پاک نہیں دیں گے۔ عمل میں رازداری لازم ہے۔ تو وہ پری پانی کے اوپر آپ کے سامنے آئے گی، جو المقیت کی تسبیح کرتی ہے، وہ پانی کے اوپر آپ کے سامنے آ کر ظاہر ہوگی، اور آپ نے کیا کرنا ہے، 11,000 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ المقیت یا مقیت، ٹھیک ہے، یہ دونوں لفظ آپ پڑھنے ہیں۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے جب بھی پری حاضر ہو، غلط بات کرنے کی کوئی بھی حرکت نہ ایسے کیجیے گا، اور دوسرا آپ جب پری حاضر ہو سے شرائط و ضوابط طے کر لیجئے گا، آپ نے کیوں بلایا یہ مقصد بیان کر دیجئے گا، اور اس کو کہنا کہ نشانی کے طور پہ اپنی کوئی چیز دے دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی پھول دے دے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور چیز دے دے، تو وہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا، اور اس سے تمام شرائط طے کر لیجئے گا۔ بلانے کا طریقہ بھی اس پری سے آپ خود پوچھ لیجئے گا کہ آپ کو کیسے بلایا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور برائے مہربانی جو میرے چینل کو پھیلانے میں میری مدد کیجیے گا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کم از کم میرے علم کو 10 لوگوں تک ہر کوئی پہنچائے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا اجر عظیم قیامت کے روز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور
جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے. یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لازماً آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ریلیکس کر کے.
اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا. بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے. یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے. یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے. ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.